وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ المنشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل والصحب ثم التابعین لہم اہل التقا والنقا والحلم والکرمی. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور کہنے والے نے کہا اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. اور سلسلہ قادری ہے مبارک میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. اور کہنے والا امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شان تیری ہے فضوتر میرے اعلیٰ حضرت، شان تیری ہے فضوتر میرے اعلیٰ حضرت، ناز مرشد کرے تجھ پر میرے اعلیٰ حضرت. اور علم کا ایک سمندر ہے بھرا کوزے میں، علم کا ایک سمندر ہے بھرا کوزے میں، شان احمد کے ہیں مظہر میرے اعلیٰ حضرت، شان احمد کے ہیں مظہر میرے اعلیٰ حضرت. اور ایک کوہرام مچا قصر وہابی ٹوٹا، ایک کوہرام مچا قصر وہابی ٹوٹا، غوث کا لائے ہیں لشکر میرے اعلیٰ حضرت، غوث کا لائے ہیں لشکر میرے اعلیٰ حضرت. اور کیسے ناموس رسالت سے کوئی کھیلے گا، کیسے ناموس رسالت سے کوئی کھیلے گا، تیغ دو دھاری ہے ان پر میرے اعلیٰ حضرت، تیغ دو دھاری ہے ان پر میرے اعلیٰ حضرت. اور ان پہ ہے فیض نبی، ہم پہ کرم ہے ان کا، شب ظلمت میں تو اختر میرے اعلیٰ حضرت. اور مہر کے سامنے کیا قدر چراغ کمتر، مہر کے سامنے کیا قدر چراغ کمتر، کیا بیاں ہو تیرے جوہر میرے اعلیٰ حضرت. اور ہو گیا قادری منزل کا مسافر عدنان، تیرے دامن سے لپٹ کر میرے اعلیٰ حضرت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ بے شک اللہ اس صدی کے سرے میں ضرور کسی ایسے کو پیدا فرمائے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا. حدیث کا مفہوم، اور وہاں پہ جو لفظ ہے وہ من ہے، جو ایسا پیدا ہوگا جو اس دین کی تجدید کرے گا. اور علماء جانتے ہیں کہ من عام ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زائد بھی مجددین ایک صدی میں ہو سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے مطابق ہوا، ہر صدی میں علماء ربانیین ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے طور پہ دین کی خدمت فرمائی. کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اللہ نے فرما دیا وہ خاتم النبیین. خاتم النبیین کا معنی وہی ہے جو عوام و خواص سمجھتے ہیں، یعنی سب سے آخری زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی
ان الفتنہ تموجو کا موجل بحر، کہ اس امت پر فتنوں کی یلغار ایسے ہوگی جیسے کہ سمندر کی موجیں ہیں، کہ دریا کے کنارے پر آپ جائیں دیکھیں، ایک موج ابھی آتی ہے، کنارے سے ٹکراتی ہے، ختم نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے دوسری موج حملہ آور ہوتی ہے، اس کے پیچھے تیسری، پھر چوتھی، لگاتار موجیں آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس امت پر فرقے اور فتنے جو ہے یلغار کریں گے۔ اور جیسا کہ مشکات، مسند احمد وغیرہ کی مختلف راویوں سے، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے اور معتبر صحیح ثابت حدیث ہے یہ۔ اس حدیث پر انکار کرنے والوں کے دلائل غلط ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، کہ سارے جہنمی ہوں گے، بس ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی۔ صحابہ نے نشانی پوچھی، ومن ہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کون ہوں گے، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ جماعت اس عقیدے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دور ہر زمانے میں مسلسل پے در پے اس امت پر فتنوں اور فرقوں کی یلغار ہوگی، لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو ان فتنوں اور فرقوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ پچھلی امتوں کا تو یہ معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لے جاتے تو ان کے بعد کوئی دوسرے نبی آتے۔ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام جلوہ فرما ہوئے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں 70 تک کے انبیاء کرام بھی بھیجے گئے، لیکن اس امت پر فتنوں کی یلغار ہوگی۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہاں پر عدد میں حصر نہیں ہے، یہاں پر کثرت بتانا ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت فرقے ہوئے مگر اس سے زیادہ فرقے میری امت میں ہوں گے۔ تو یہ امت جو ہے فرقوں اور فتنوں کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرقے فتنے ہوں گے پچھلی امتوں سے زیادہ۔ تو نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو پھر کیسے ان فرقوں اور فتنوں کی سرکوبی ہو پائے گی، اور وہ مشن اور وہ عقیدہ اور وہ نور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیا، صحابہ نے بعد والوں تک پہنچایا، بعد والوں نے ان کے بعد والوں تک پہنچایا، یہ جو دین اور یہ نور ہے اس کی حفاظت کیوں کر ہو سکے گی؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے درہم و دینار کی وراثت نہ چھوڑی، انہوں نے تو علم ہی کی وراثت چھوڑی، تو جس نے جتنا علم پایا اس نے اتنا بڑا حصہ پایا۔ تو علماء ربانیین ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، گمراہی اور بد مذہبی اور بد عقیدگی کا قلع کما کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی دین جب وہ اپنے اصلی عقائد اور اپنے اصلی نظریات پر ہوتا ہے تو پھر وہ دین جو ہے کہلایا جاتا ہے کہ ہاں یہ دین ہے، یہ باقی ہے۔ لیکن جب وہ دین اپنے اصلی عقائد و نظریات اور اپنے مرکز اور بنیاد سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس دین کے ماننے والے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آسمانی کتابیں اتاری، یعنی انبیاء بھیجے، ان پر آسمانی کتابیں اتاری، اور پھر جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام کی پیروی فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل تم کو میں نے اس وقت کے تمام عالمین سے افضل قرار بنا دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے ان نعمتوں کو، میری اس نعمت کو جس کا انعام میں نے تم پر کیا، یعنی میں نے انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری اور تمہیں انبیاء کے اتباع کی توفیق دی، اور جب تم نے یہ کر لیا تو وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمام عالم پر تمہیں فضیلت دے دی، تم کو افضل قرار دے دیا، یعنی تمہارے زمانے کے تمام عالمین سے تم افضل اور سب سے بہترین لوگ تھے، کیونکہ تم میرے بھیجے ہوئے دین کے متبع تھے اور میرے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے سچے غلام تھے۔ لیکن یہی یہودی
جب انہوں نے اپنے بنیادی نظریات کو بدلا، آسمانی کتابوں میں تحریف کی، انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کیا اور کئی فرقوں میں یہ بٹ گئے، تو یہی یہودی ہیں جن کو اللہ نے توحید پر اور ایمان اور ہدایت پر قائم رہنے کی وجہ سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی۔ انہی بگڑے ہوئے اور گمراہ ہو چکے یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہو چکے ہیں۔ تو ان پر ذلت اور خواری مسلط ہوئی، اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے اور دنیا میں بھی یہ پریشان رہے، ذلیل رہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین اور نظریے کو بدل دیا اور اپنے منمانی نظریات کا نام دین دے دیا، اپنے منمانی نظریات کا نام جو ہے وہ دین حق رکھ دیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اسلام میں کوئی بھی نیا فرقہ جب وجود میں آتا ہے تو وہ کس بنیاد پر آتا ہے؟ کیا وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، یا وہ علاقائی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، یا وہ سیاسی بنیاد پر وجود میں آتا ہے؟ کس بنیاد پر کوئی نیا فرقہ وجود میں آتا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ جب کچھ لوگ صحیح اسلامی عقائد سے ہٹ کر اپنے لیے کچھ نئے عقائد گڑھ لیتے ہیں اور ان کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ گروہ ایک نئے فرقے اور ایک نئی جماعت کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آتا ہے۔ فرقہ بندی کا مطلب ہے فرقہ بنانا، اور یہی فرقہ بندی اور فرقہ بنانا ہے جس کی مذمت کتاب و سنت میں آئی ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی نیا فرقہ بنتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے سچے دین میں تحریف کی اور اپنے منمانی عقائد کو دین کا نام دے دیا اور ان پر ذلت و خواری مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب کے سزاوار ہو گئے، اسی طریقے سے جو بھی فرقہ یہودیوں کی روش پر چل کے اپنے لیے نئے عقائد گڑھتا ہے اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات اور اپنے ہوائے نفس کے مطابق، اس کے بعد جب اس کا نام دین دیتا ہے تو ان پر بھی ویسی ہی ذلت و خواری مسلط ہوتی ہے جیسے یہود و نصارہ پر ہوئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے یہ سزاوار ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ سچے اسلامی عقائد کو بدل کے اپنے منمانی عقائد کو اسلام کا نام دے دیا جائے، جسے گمراہی اور بد مذہبی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تہامہ پہاڑوں کے برابر گناہوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی گمراہی اور بد مذہبی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ یعنی تمام گناہوں سے بڑھ کے گناہ گمراہی اور بد مذہبی ہے، اور یہاں مراد وہ گمراہی اور بد مذہبی ہے جو حد کفر تک نہیں پہنچی۔ وہ گمراہی اور بد مذہبی کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ رہی وہ گمراہی اور بد مذہبی جو حد کفر تک پہنچ چکی ہے، اس کی قباحت اور شناعت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ ایسی گمراہی ارتداد کہلاتی ہے، اور ارتداد بدترین کفر ہے کہ کفار کو تو مہلت دی جاتی ہے لیکن مرتد کے لیے کوئی مہلت شریعت اسلامی میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے تو اس کو قتل کرو، یعنی اسلام سے برگشتہ ہو جائے، مرتد ہو جائے تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن کفار کے لیے یہ چانس ہے کہ اگر وہ جزیہ دیں تو اسلامی سلطنت میں رہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ گمراہی جو حد کفر تک نہیں پہنچی وہ ایسی قبیح اور شنی ہے اور اللہ کو ایسی ناپسند ہے کہ طریقہ محمدیہ میں جو حدیقہ ندیہ کا متن ہے اس میں بھی یہ بات ہے، اور المعتقد المنتقد میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی نے منہاج العابدین میں بھی لکھا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی گناہ بد عملی والا چاہے کتنا بھی بڑا ہو، مثالیں دے کر انہوں نے فرمایا بزرگوں نے کہ قتل مومن ہو، کسی مومن کا قتل ہو بغیر حق کے، یا زنا کرنا ہو، شراب پینا ہو، نماز کا ترک کرنا ہو، چوری کرنا ہو، بلا شبہ ان میں سے ہر ایک گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن ان تمام گناہوں سے بڑھ کے بد عقیدگی اور گمراہی کا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ جو ہے پوری دنیا میں ذلت و خواری کے مستحق ہوئے۔ یہ گناہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اس کی مذمت یہی فرقہ بندی ہے، اور اسی کی مذمت قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ مگر دیکھیے
صلح کلیوں کی طرف سے یہ کیسی دھاندلی ہے کہ جب علماء اہل سنت صحیح اسلام اور صحیح عقیدہ اسلام کو بچانے کے سلسلے میں جب یہ اقدام کرتے ہیں کہ گمراہوں اور بد مذہبوں اور فرقہ بندی کرنے والوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو یہی لوگ علماء اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ بندی کر رہے ہیں۔ حقیقت میں علماء اہل سنت تو فرقہ بندی کی روک تھام کی سلسلے میں بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ جو بچے ہوئے ہیں وہ بچے رہیں، تاکہ صحیح اسلام اپنی اصل شکل پر باقی رہے۔ تو یہ فرقہ بندی کی روک تھام ہے کہ ہم بد مذہبوں کو اپنی مساجد سے نکالتے ہیں اور ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ المختصر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جب سے گمراہی اور بد مذہبی کی تاریخ شروع ہوتی ہے اسلام میں، تب سے ہر دور اور ہر زمانے کے اللہ والوں نے بد مذہبوں کا رد کرنے میں اور ان کا قلع کما کرنے میں انتہائی محنت کی اور اس بات کو انتہائی اہمیت دی۔ عمل کی اصلاح سے زیادہ عقیدے کی اصلاح پر زور دیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ شروعات بد مذہبی کی کہاں سے ہوتی ہے۔ جب خلفائے راشدین کا سنہری زمانہ تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور گزر چکا تھا، حضرت فاروق اعظم کا مبارک زمانہ بھی گزر چکا تھا، حضرت عثمان غنی کا دور پرنور تھا، اور فتوحات کا سلسلہ تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا، بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور ہر آئے دن خبر آتی کہ فلاں علاقہ اسلام کی سلطنت کے دامن میں آ چکا ہے اور مسلمانوں کی حکومت اب اس ملک پر بھی ہو گئی۔ کبھی خبر آتی مسلمانوں کی سلطنت فلاں علاقے پر بھی ہو گئی۔ نہ صرف خبریں آ رہی تھی، کثرت سے مال غنیمت بھی آ رہا تھا۔ مسلمان خوشحال تھے، تقوی اور پرہیزگاری کا زمانہ تھا، اسلام پھل پھول رہا تھا۔ ایسے وقت میں یہودی جو تھے، یمن کے کچھ یہودی تھے، انہوں نے اسلام کے غلبے اور شوکت کی وجہ سے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور پھر اس کے بعد وہ در پردہ یہودی ہی تھے۔ یہ چند لوگ تھے یہودی، ان کا سرغنہ تھا عبداللہ بن سبا، اور پھر وہ جس شہر میں جاتا حضرت عثمان غنی پر تان کرتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف کرتا اور کہتا حقیقت میں خلافت کے یہ حقدار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت کی ہے کہ میرے بعد علی تم خلیفہ ہوں گے، مگر ان کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم حق کو قائم کریں اور موجودہ خلیفہ کو دستبردار کہیں اور علی کو خلیفہ بنائیں۔ اس طریقے سے اس نے بھڑکانا شروع کیا، لیکن اتنی سی بات پر لوگ بھڑکنے والے نہیں ہیں، تو وہ جس شہر میں جاتا دوسرے شہر کے گورنروں کی برائی کرتا، یہاں تک کہ اس کے کارندے جو ہے ہر بڑے اسلامی شہر میں پھیل گئے، اور ہر شہر والا مسلمان یہ سمجھتا کہ ہم لوگ ہی صرف انصاف اور امن و امان میں ہیں، باقی پورے عالم اسلام کے تمام شہروں میں جو ہے وہ ظلم و ستم عام ہو چکا ہے، اور گورنر اور حکومت کے کارندے جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں۔ انتہائی خلیفہ وقت سے لوگوں کو بدظن کر دیا، اور یہ وہ دور تھا کہ اکثر اور عام طور پہ مسلمان سچے تھے، اور مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی امیر المومنین اور ان خلفائے راشدین کے نام سے ایسے بڑے بڑے جھوٹ گڑھے گا۔ تو بہت سارے نو مسلم کمزور ایمان والے بدو قسموں کے لوگ عبداللہ بن سبا کی باتوں میں آ گئے، اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ فسادی گروہ کی شکل میں مدینہ میں آئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، المختصر، اور اسی گروہ نے دھاندلی کرتے ہوئے اس قدر مدینہ کی ہوا کو خراب کیا کہ یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا اور آپ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ پھر یہی گروہ تھا بعد میں حضرت علی کے فوج میں شامل ہو گیا، اور پھر اسی گروہ میں رافضی بھی ہوئے، اور پھر جب حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، حضرت امیر معاویہ نے جو ہے حضرت عمرو بن عاص کو حکم بنایا، تو یہی گروہ تھا جس میں درپردہ یہودی تھے، انہوں نے بھڑکایا، انہوں نے دیکھا تو اب تو ان میں صلح ہو جائے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حکم بننے کی اجازت نہیں ہے، اللہ ہی حکم ہے، حقیقی ہے، اسی کے لیے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس طریقے سے گمراہ کیا، تو پھر یہی جو شیعان علی تھے وہی خوارج میں تبدیل ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، وہ خارجی بعد میں بنا، پہلے وہ رافضی تھا، شیعہ تھا، لیکن
اس تحریک کے سلسلے میں یہ لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہنے لگے، حضرت علی کی بھی تکفیر کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف۔ یہ پہلا بڑا گروہ تھا جو بڑا فرقہ بن کے جو ہے سامنے آیا، اور انہوں نے صرف سیاسی طور پہ اختلاف نہیں کیا تھا بلکہ یہاں عقیدے کا اختلاف تھا کہ یہ خوارج جو تھے یہ کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا گنہگار فاسق ہے لیکن کافر نہیں ہے، ایمان والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے تھے کہ کسی اور کو اپنے معاملے میں ثالث اور فیصل بنانا شرک ہے، جبکہ صحابہ اور مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی حاکم ہے، اور مجازی طور پہ جو ہے دوسروں کو بھی حاکم بنانے کی خود اسی نے اجازت دی۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کو سمجھانے کے لیے گئے تو یہی آیت پڑھی، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تم شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا خوف کرو تو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم کو بھیجو اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم کو بھیجو۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو خود اللہ حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ آدھے خوارج طائب ہو کر حضرت علی کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اطاعت قبول کر لی، مگر باقی آدھے جن کی موت جو ہے وہ مقدر ہو چکی تھی وہ اپنی گمراہی اور بدعقیدگی پر قائم رہی۔ حضرت علی نے انہیں چھوڑ نہیں دیا کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ تم اپنے نمازوں اور روزوں کو بظاہر ان خوارج کی نمازوں اور روزوں کے سامنے ہلکا جانو گے۔ اس قدر کثرت سے عبادت کرتے تھے لیکن ان کی بدعقیدگی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی، جو مانے مان گئے، اتمام حجت ہو گیا، تو آپ نے ان پر لشکر کشی کی، ان کے خلاف جہاد کیا، اور ایک ہی دن میں پورے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ اور نہروان کے مقام پر جو ندی تھی میدان جنگ کے کنارے، اس ندی کا پانی جو ہے خوارج کے خون سے رنگین ہوا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جو پہلا سب سے بڑا بد مذہب گروہ جو اسلام کی تاریخ پر ابھرا اس کا یہ انجام ہوا، اور اس زمانے میں شیر خدا موجود تھے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ وہ پنپتے، اور انہیں جو ہے تہہ تیگ کر دیا گیا۔ تو یہ پہلی کڑی تھی، یہ پہلا سرا تھا۔ اسی سے سمجھیے کہ بد مذہبوں کی بد مذہبی سے کس قدر صحابہ نفرت کیا کرتے تھے، اور حضرت علی کس قدر اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے تھے کہ آپ نے جو ہے ان کے خلاف لشکر کشی کی اور انہیں تیگ تیگ کر کے ان کے فتنے کو ختم کر دیا۔ ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا، اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے، تم نے ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کیا ہے اور اسلام کی زبردست خدمت کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، یہ مکمل ختم نہیں ہوا، یعنی اس وقتی طور پہ ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے لیکن مکمل طور پہ یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں فرقے اور فتنے ہوتے رہیں گے۔ تو اس زمانے کے اہل حق نے جو ہے ان فرقوں اور فتنوں کا مقابلہ کیا اور کرتے آئے، اور علماء ربانیین نے انبیاء کرام کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ اور تجدید کا مطلب ہے تازہ کرنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ کچھ لوگ نئی بدعات جو ہے گڑھ لیتے ہیں، کچھ نئے عقائد گڑھ لیتے ہیں، اور صحیح اور غلط میں جو ہے امتیاز عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اسلام کے اوپر جو یہ بدعت اور بدعقیدگی کا جو کوہرا جو ہے وہ طاری ہوتا ہے، اس کو چھانٹتا ہے مجتہد اور اسلام کے چہرے کو دوبارہ روشن کرتا ہے، اس طریقے سے تجدید دین کرتا ہے۔ تو اسی لیے اسے مجدد کہتے ہیں۔ تو ہر صدی میں مجدد ہوئے، جیسا کہ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہوئے، دوسری صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اسی طرح امام ابو اسحاق اصفرائینی اپنے صدی کے مجدد ہوئے، امام ابو حامد اصفرائینی، اور اسی طریقے سے امام رازی اپنی صدی کے مجدد ہوئے، امام غزالی اپنی صدی کے مجدد ہوئے، امام سیوطی اپنی صدی کے مجدد ہوئے، شاہ عبدالعزیز اپنی صدی کے مجدد ہوئے، اسی طرح 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔
اور ہر صدی میں کچھ نہ کچھ گمراہیاں ایسی آئی جو نئی گمراہیاں تھی. نئے فرقے جو ہیں وہ کچھ نئی گمراہیاں پیدا کرتے ہیں اور باقی جو کمی رہتی ہے وہ پچھلے گمراہوں کی گمراہی سے لے لیتے ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے. اس دور پچھلی صدی اور اس دور کے جو فرقے ہیں ان میں بھی بہت سی گمراہیاں وہ ہیں جو آپ کو معتزلہ میں ملے گی. کچھ وہ گمراہیاں ہیں جو خوارج میں ملیں گی. کچھ وہ گمراہیاں ہیں جو روافظ میں ملے گی. اور کچھ ان کی اپنی نئی گمراہیاں ہیں جو گڑھتے ہیں. تو پچھلی گمراہیوں کا رد تو آسان ہے کہ پچھلے علماء لکھ کر گئے ہیں، لیکن جو نئی گمراہیاں یہ پیدا کرتے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال و کذاب ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ تمہارے پاس ایسی گمراہ کن نئی نئی باتیں لائیں گے کہ جن کو نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا نہ تم نے سنا ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، تو تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو جب بھی نئی گمراہی آتی ہے، نئے سوالات آتے ہیں، نئے اعتراض آتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے عام علماء کے بس کا نہیں ہوتا کہ ان کا جواب دے. اس وقت کچھ خاص علماء ربانیین ہوتے ہیں جو اللہ کی تائید یافتہ ہوتے ہیں، اس کے نبی کے تائید یافتہ ہوتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں اور ان کی نئی گمراہیوں اور ان کے نئے دلائل کا ایسا کلا کما فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اس علمی فیضان سے فیض حاصل کر کے دوسرے علماء کرام بھی آگے بڑھ بڑھ کے بد مذہبوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے عقائد اہل سنت کی حفاظت کرتے ہیں اور عوام اہل سنت کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہ کام جو یہ تجدیدی کام ہے جو عالم ربانی کرتا ہے اور جس کی خدمت سب سے نمایاں ہوتی ہے، ویسے تو اس مشن میں سارے علماء ربانیین ہوتے ہیں، لیکن جس کی خدمت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے اسی کو مجدد کہتے ہیں. اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجدد جو ہوتا ہے وہ 2 صدیاں پاتا ہے، ایک صدی کا آخر پاتا ہے، دوسری صدی کا اول پاتا ہے، اور وہ دوسری صدی کا مجدد ہوتا ہے. جس صدی میں پیدا ہوا اس صدی کے بعد والی صدی کا وہ مجدد ہوتا ہے، اور اس صدی کے ختم ہوتے ہوتے اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کے تجدیدی کارنامے علماء میں متعارف ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں ساری نشانیاں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے آخری زمانے میں پٹنہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اس میں پورے ہند و پاک کے 150 چوٹی کے علماء جمع ہوئے، اور باقی مصر کے کچھ علماء کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے، شام کے کچھ علماء کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے، حرمین شریفین کے بہت سارے علماء کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے. اور ایک روایت کے مطابق 400 سے زائد علماء کرام، وہ علماء جو علماء ربانیین تھے، چوٹی کے علماء تھے، انہوں نے بالاتفاق ایک محضر نامہ تیار کروایا گیا، اس پر دستخط کیا. اس محضر نامے کو شاہ عبد المقتدر بدایونی نے پڑھا. شاہ عبد المقتدر بدایونی نے اس محضر نامے کو پڑھا جس میں یہ جملہ موجود تھا، جس کی تائید سارے اسٹیج پر موجود علماء نے کی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا مجدد میتی حاضرہ، کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں. تو مجدد وہ نہیں جسے ہم اور آپ مجدد کہیں. ہر گروہ اپنے چاہنے والے، ہر گروہ اپنے ممدوح اور جسے وہ محبت کرتا ہے اسے وہ مجدد عقیدت میں کہہ دیتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر وہ جسے کہا گیا وہ اللہ والا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، محبت ہے. لیکن حقیقت میں مجدد وہ ہوتا ہے، اور مجدد کے دعوے کو مانا اس وقت جاتا ہے جب وقت کے چوٹی کے علماء ربانیین کسی کو مجدد قرار دیں، تب قرار پاتا ہے کہ وہ مجدد ہے. اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بلا شک و شبہ باتفاق اہل سنت، تمام اہل سنت کے علماء کے اتفاق سے اپنی صدی کے مجدد ہیں. اور جب علماء کا اتفاق ہو چکا کہ وہ مجدد ہیں تو اب سن لیجئے آپ. آئیے مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے کیا تجدیدی کارنامہ کیا؟ بد مذہبی کا قلع کما کیا. بد مذہبی کی شناعت اور قباحت آپ سمجھ چکے، اور اسلام کو بچانا بد مذہبوں کی بد مذہبی سے کتنا ضروری ہے، اور یہ سنت حیدر کرار ہے، یہ بھی آپ حضرات جان چکے
تو اب اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں کی اہمیت کچھ کچھ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی. اور جو مجدد ہوتا ہے، جو مجدد اعظم ہوتا ہے، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کا، جو مجدد اعظم ہوتا ہے، وہ قطب الارشاد کے درجے پر فائز ہوتا ہے. تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے معاصر ایک ولی کامل، صاحب کشف و کرامت بزرگ حضور علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کا دوپہر کے وقت جب وصال ہوتا ہے، یہ ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے، اچانک خلا میں گھورنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھتا ہوں. مریدین نے وہ وقت اور تاریخ یاد رکھی، معلوم ہوا یہی وہ وقت اور تاریخ ہے کہ بریلی کے محلہ سوداگران میں امام احمد رضا کے آفتاب علمی جو ہے غروب ہوتا ہے. یہ وہی وقت ہے جب اعلیٰ حضرت نے وصال فرمایا. اور قطب الارشاد کون ہوتا ہے؟ آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ قطب الارشاد اپنے وقت کا نائب غوث اعظم ہوتا ہے. اسے جو فیض ملتا ہے غوث اعظم کے در سے ملتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے غوث اعظم، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. حضرت امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ کا تاج سرکار غوث اعظم کے سر پر ہے، اور قیامت کے قریب امام مہدی جب ظہور پذیر ہوں گے تو اس وقت یہ تاج ان کے سر پہ ہوگا. لیکن یہ زمانہ جو ہے یہ غوث اعظم کا زمانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا. تو الحمدللہ ہم قادری غلام غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ کے زمانے میں جی رہے ہیں. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا فیض غوث اعظم کے ذریعے ملتا ہے، اور غوث اعظم کا سارا فیض یہ قطب الارشاد کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قطب الارشاد کے دور میں جس کو جو نعمت عطا کرتا ہے وہ اس قطب الارشاد کے ذریعے عطا کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو. فرمایا کہ کسی کافر کو ایمان ملتا ہے تو وہ قطب الارشاد کے توسط سے ملتا ہے، کسی ایمان والے کو ولایت ملتی ہے تو قطب الارشاد کے توسط سے ملتی ہے. تو اعلیٰ حضرت علم ظاہر کے بکھیرنے والے، علم ظاہر کے موتی بکھیرنے والے ایسے مجدد ہیں کہ ہم نے ان کے علم ظاہر کو دیکھا، ہم ان کے باطنی کمال کو نہیں جان پائے. وہ تو اولیاء کرام تھے، وہ تو صاحب کشف و کرامت اہل باطن تھے، جنہوں نے کچھ بتایا تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بلند مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے ماضی قریب میں پاکستان میں ایک صوفی بزرگ تھے، وہ بغداد شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ بغداد شریف میں جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے خانقاہ کی جو خدمت گزار جو ہیں، جو سادات کرام ہیں، جو سرکار غوث اعظم کے جانشین ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا. الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے ہر دل عزیز اور محسن حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں. ابھی آپ کو ایک پرمغز خطاب سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں سننا ہے. میں جلدی سے اپنے باتوں کو سمیٹ کر جو ہے رخصت ہونا چاہوں گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا. تو یہ بزرگ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، سرکار غوث پاک کی اولاد سے تھے، شہزادہ غوث اعظم تھے. یہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے اور وہیں بس گئے، وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے. ان کا نام تھا پیر علاء الدین طاہر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا
آپ کی زبان سے فقیر نے سنا کہ وہ کسی زمانے میں پاکستان گئے تھے، تو وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت پیر علاؤ الدین طاہر جیلانی سے۔ تو جب تعارف ہوا تو انہوں نے ذکر نکالا کہ وہ کسی زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بریلی بھی حاضر ہوئے تھے، اس وقت کی باتیں بھی نکلی۔ لیکن میں یہاں جو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ میرے دادا شیخ عبد القادر جیلانی نے احمد رضا خان کو اور مصطفیٰ رضا خان کو بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا۔ فرمایا میرے دادا شیخ عبد القادر جیلانی نے احمد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان کو بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا۔ کہتے ہیں میں پوتا ہوں، مجھے وہ نہیں دیا جو احمد رضا اور مصطفیٰ رضا کو دیا، لیکن ہندوستان والے انہیں جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علماء ربانیین اور اللہ والوں نے، صاحب کشف و کرامت لوگوں نے جو اعلیٰ حضرت کی کے روحانی مقام کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے ہم ظاہر بینوں کو کچھ اندازہ ہوتا ہے، ورنہ ہماری آنکھوں پر تب پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آوے وہ کیا دیکھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے ویسے تو بہت کارنامے ہیں، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور انہوں نے جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ اور ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور میں جیسی بدعت اور گمراہی ہوتی ہے اس کے مطابق مجدد جواب دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو فرقے اور فتنے تھے وہ عزت و ناموس رسالت سے متعلق تھے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو گمراہ بد مذہب تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر تان کرتے تھے، آپ کے تصرف اور اختیار پر تان کرتے تھے، اللہ نے آپ کو جن خصوصیات سے نوازا ان کا انکار کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکالنا چاہتے تھے، اور اگر ان کے عقائد کو مانا جائے تو پھر یہ لازم آتا ہے معاذ اللہ کہ نبی اور امتی میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ وہ نبی ہیں اور ہم نبی نہیں ہیں۔ جیسا کہ تقویت الایمان وغیرہ میں گستاخیاں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں کے علم سے نبی کے علم کو تشبیہ دی گئی۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا، اور آپ کے خاتمیت محمدی پر بھی حملہ کیا گیا، حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں، کہا گیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ان سارے محاذوں پر ایسا زبردست مقابلہ کیا اور ایسی کتابیں لکھی اور علم دین کے وہ جواہر پارے بکھیرے کہ اس زمانے کے علماء کی رہنمائی ہوئی، اور پوری علماء کی ٹیم نے مل کر اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں سے فائدہ اٹھا کر جو بد مذہبوں کا رد کیا ہے، تو بد مذہبوں کے اس سیلاب پر بند بن گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا وہ اظہار ہوا کہ وہ مسلمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے تھے، زیادہ ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، وہ بھی جب اعلیٰ حضرت کی تحقیقات سنتے ہیں تو عشق رسول سے ان کا سینہ جو ہے منور و مجلہ ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی مسلمانہ نے ہند و پاک ہی نہیں بلکہ بیرون ہند و پاک بھی جو لوگ اعلیٰ حضرت کی تحریریں پڑھتے ہیں، آپ کی شاعری پڑھتے ہیں، آپ کی تحقیقات اور فتاویٰ کو دیکھتے ہیں تو عشق رسول میں جھوم جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم عاشقان اعلیٰ حضرت اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے صرف آپ کی صدی تک اس کا فائدہ محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی صدی میں بھی تھا، اس صدی میں بھی آپ کے تجدیدی کارناموں سے علماء فائدہ اٹھا رہے ہیں، عوام اہل سنت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس زمانے کی گمراہیوں کا بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سچے مجدد کا معاملہ ہوتا ہے، جتنے بھی مجددین گزرے ہیں ان کا یہی معاملہ ہے کہ ان کے تجدیدی کارنامے جو ہیں بعد کے زمانوں میں بھی جو ہے فیض پہنچاتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، بد مذہبوں کا رد کرتے رہے پوری زندگی اس وقت، اور انہوں نے ایک زبردست تفسیر لکھی جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں، مفاتیح الغیوب نام ہے اس کا، بہت ضخیم تفسیر ہے۔ کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے کہ تفسیر اس میں کم ہے، دوسری باتیں زیادہ ہیں، لیکن بد مذہبوں سے مقابلہ کرنے والے علماء ربانیین سے پوچھئے کہ یہ تفسیر کیسی مفید ہے۔ امام راضی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کے زمانے تک جتنے بھی گمراہ اور بد مذہب فرقے گزرے یا موجود تھے، ان سب نے
قرآن کی جس آیت کا غلط مطلب لے کر اپنی گمراہیوں کی تائید کی، ان سب آیتوں کی صحیح تفسیر بیان کر کے ان کے شبہات کا جواب دیا اور ان کا ایسا رد بلیغ فرمایا۔ تفسیر رازی میں اس وقت تک کے تمام فرقے، چاہے مجسمیہ ہو، چاہے قدریہ ہو، جبریہ ہو، مرجیہ ہو، خوارج ہو، روافظ ہوں، اس زمانے تک کے معتزلہ ہوں، سارے فرقوں کا زبردست رد کیا ہے۔ علم کلام کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر کے بعد جس عالم نے بھی تفسیر لکھی اور تفسیر میں جب بھی اسے ضرورت پیش آئی بد مذہبوں کے رد کی، تو اس نے تفسیر کبیر سے ضرور مدد لی۔ تو تفسیر کبیر کا فیض اور احسان آج بھی جو ہے جاری اور ساری ہے۔ تو یہ سچے مجدد کا معاملہ ہوتا ہے۔ امام غزالی کے زمانے میں تصوف زوال پذیر تھا اور تصوف کے نام پہ کچھ گمراہیاں آئی تھی، تصوف کو کچھ لوگ کریٹیسائز کر رہے تھے اور تصوف کی طرف لوگوں کی توجہ نہ تھی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تصوف کے نام پہ گمراہ اور بد مذہب بھی تھے۔ ایسے وقت میں صحیح تصوف پیش کیا ہے حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ان کی کتابیں ان کے زمانے سے آج تک تمام سلسلوں کے نصاب میں داخل ہیں۔ تمام مشائخ نے جو ہے امام غزالی کی کتابوں کو حفظ جاں بنایا ہے۔ اسی طرح امام سیوطی کی کتابوں کا فیض ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی عظمت بیان کی، جو بھی نئی تحقیقات پیش کی، وہ ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے فائدہ اس سے حاصل کیا اور آج بھی اس سے فائدہ مل رہا ہے امت کو، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو بھی کہا پچھلے علماء کرام کا جو عقیدہ تھا اسی کو پیش کیا، اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ نہیں گڑھا۔ ایک شافعی نے مجھ سے کہا، وہ مولوی ہو چکا ہے اور سنی ہے وہ ماشاءاللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ امام ابن حجر مکی، مذہب شافعی میں امام ابن حجر مکی کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اگرچہ کہا کہ علوم خمسہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہیں، لیکن امام ابن حجر مکی کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، امام ابن حجر مکی نے یہ نہیں لکھا کہیں، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہی کے بعض رسائل سے یہ اشارہ مل گیا۔ پھر میں نے امام ابن حجر مکی کی کتاب المنح المکیہ فی شرح الحمزیہ وہ میں نے جدہ سے منگائی۔ شرح یہ الحمزیہ، القصیدۃ الحمزیہ، یہ امام بوصیری کا ایک قصیدہ ہے اور اس کے ہر شعر کے آخر میں حمزہ ہے، اسی لیے اسے قصیدہ حمزیہ کہتے ہیں۔ اور امام بوصیری کا سب سے مشہور قصیدہ تو قصیدہ بردہ شریف ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ شہرت قصیدہ حمزیہ کو ہے۔ 300 ساڑھے 300 400 اشعار ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت آپ نے بیان کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، فضائل، شمائل، آپ کا حلیہ شریف پورا بیان کیا ہے۔ اور پھر اس پر امام ابن حجر مکی جیسے متبحر مصنف کی شرح، یہ سونے پر سہاگا ہے، زبردست شرح لکھی ہے۔ امام ابن حجر مکی نے اپنی اس شرح میں صراحت فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور انبیاء کی شان تو بہت بلند ہے، اس امت کے بعض اولیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے علوم خمسہ عطا فرمایا ہے۔ حضور کی اور انبیاء کی شان تو بہت بلند ہے۔ پھر اسی شرح حمزیہ میں امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صار نورا، اور ان دلائل میں سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا فی القمر لیلا وفی الشمس نہارا لا یظہر لہ ظل، کہ آپ جب رات میں چاند کی روشنی میں چلتے یا دن میں سورج کے اجالے میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فإنہ لا یظہر الا لکثیف، اس لیے کہ سایہ ظاہر نہیں ہوتا مگر کثیف جسم کا۔ پھر اس کے آگے آپ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَّصَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَائِرِ الْكَسَائِفِ الْجِسْمَانِيَةِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سارے کسائف جسمانیہ سے پاک و صاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لعاب دہن میں بھی خوشبو اور شفا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے پسینے میں بھی خوشبو اور شفا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بول و براز سے بھی بدبو نہیں آتی تھی۔ انبیاء اور خاص کر امام الانبیاء کو
اللہ نے تمام کثافت جسمانیہ سے جو ہے ایسا پاک و صاف بنا کر پیدا فرمایا کہ آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں وہ سیرہو نوراً صرفاً لا یظہر لہ ظل، اور ایسا نور خالص بنایا کہ جس کا سایہ تک ظاہر نہیں ہوتا۔ تو امام ابن حجر مکی نے جو عقیدہ پیش کیا وہی عقیدہ بریلی کے امام نے پیش کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے سارے عقائد پچھلے علماء سے ثابت ہو سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی بات نہیں پیش کی ہے۔ پچھلے علماء اور پچھلے بزرگان دین کا جو فیضان ہے اسی کو اعلیٰ حضرت نے مزید مضبوط کر کے قرآن و حدیث کے دلائل سے مضبوط کر کے جو ہے بعد والوں تک پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تجدیدی کارناموں سے ہمیں شادکام رکھے، ہمارے قلوب و اذہان کو اسی طرح منور و مجلہ فرمائے رکھے، ہمارے ایمان کو جلا ملتی رہے، اور آنے والی نسلیں بھی امام احمد رضا کے فیضان سے مالا مال ہوتی رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک